حسن کے بیٹے کو بھی تلوار حمائل کروا کے جنگ میں بھیجا۔ قاسم؟ حسین جنگ میں بھیجنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ قاسم کے پاس اپنے والد کی کوئی تحریر تھی۔ حسین نے اسے پڑھنے کے بعد اجازت دی۔ اس کے چہرے پر تو ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی، اسے جنگ کا کیا علم؟ لشکر والے بھی یہی کہہ رہے تھے۔ اس نے بہادری سے مد مقابل کو للکارا۔ اس تحریر میں کیا تھا؟ آج کے دن کے لیے حسن کی طرف سے اپنے بیٹے کے لیے کوئی پیغام تھا۔ کوئی بھی سپاہی آسانی سے اس کا کام تمام کر سکتا تھا۔ ازرق شامی کا بھی یہی خیال تھا۔ کیا وہ خود گھوڑے پر سوار ہوا؟ پہلے اس کے بیٹے جنگ کے لیے آئے، مگر قاسم نے بہادری سے ایک ایک کر کے سب کو شکست دے دی۔ لعنت ہو ازرق پر، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنے پر۔ اب خود ازرق قاسم سے لڑنے کی تیاری کر رہا ہے۔ قاسم میدان میں ہے ابھی؟ پوری بہادری کے ساتھ للکارتے ہوئے میدان میں اپنے چچا حسین کی ایک نگاہ سے اس کا جوش و ولولہ بڑھ جاتا ہے۔ قاسم کی لڑائی کو تحریر کرنا ضروری ہے، اٹھ جاؤ۔ پہلے دوات بھر لوں، پھر میں بھی آ رہا ہوں۔ حسین کے ساتھ خدا کی غیبی طاقت ہے۔ ابو رافع نے کہا، قاسم کے پاس اس کے باپ کا پیغام تھا۔ اس نے کہا وہ تحریر حسن کی وصیت تھی، اپنے قاسم کے لیے وراثت۔ والد اپنی اولاد کے لیے میراث چھوڑتے ہیں۔ حسن کی اپنی لکھی تحریر تھی، اس لیے حسین نے قاسم کو جنگ کی اجازت دی۔ بعض دولت چھوڑ کر جاتے ہیں اور بعض پیغام۔ اس طرح بعض اپنے باپ کے پیغام کے وارث بن جاتے ہیں، میری طرح، قاسم کی طرح۔ جو چیز قاسم کو جنگ کی طرف کھینچ لائی وہ اس کے باپ کی تحریر نہ تھی، وہ بیج تھا جو حسن نے اپنے بیٹے کے سینے میں بویا، جس نے آج پھل دیا۔